امریکہ نے غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل کے 10 مستقل ارکان کی پیش کردہ قرارداد کے حق میں 14 اور مخالفت میں 1 ووٹ پڑا۔ امریکی مندوب نے کہا حماس کو شکست دینا اور دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے۔ پاکستان نے قرارداد پر ویٹو کو اخلاقی داغ اور مجرمانہ خاموشی قرار دے دیا۔ پاکستان کی مسجد اقصی پر حملے اور اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا مسجد اقصی کی داخلی راستوں کے خلاف ورزیاں مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچا رہی ہیں۔ مسجد کی بے حرمتی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، اسرائیلی اقدامات غیر مستحکم ماحول میں مزید بدامنی کو ہوا دے رہے ہیں۔ بے گناہ فلسطینیوں کو نشانہ بنانا عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری اور بامانی اقدام کرے۔ امریکہ کو مزید محفوظ بنانے کا مشن۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 ممالک کے شہریوں پر امریکہ آنے پر پابندی لگا دی۔ بل پر دستخط کر دیے۔ افغانستان، ایران، گنی، ایریٹریا، ہیٹی، لیبیا، سوڈان، یمن، صومالیہ، میانمار، چاڈ کانگو کے لوگ امریکہ نہیں آ سکیں گے۔ 7 ممالک کو جزوی پابندی کا سامنا۔ برونڈی، کیوبا، لاؤس، سرالیون، ترکمانستان، وینزویلا، ٹوگو شامل۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں 7 اسلامی ممالک پر پابندی لگائی تھی۔ شہباز شریف نے امریکی صدر کو امن کا پیغمبر قرار دے دیا۔ وزیراعظم پاک بھارت جنگ بندی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کے معترف امریکہ کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ بھارت نے واویلا مچایا لیکن ثبوت نہیں دیے۔ ہماری تحقیقات کی سنجیدہ پیشکش کا جواب بھارت نے جارحیت کی شکل میں دیا۔ بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا۔ پاکستان نے اپنے دفاع میں بھارت کے 6 لڑاکا طیارے گرائے۔ پاکستان ہمیشہ امن، استحکام، خوشحالی کا دائی رہا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ ہماری حکومت کی توجہ معیشت کو مضبوط بنانے پر ہے۔ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہماری جدوجہد امن کے قیام کے لیے ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا ہماری جدوجہد ملک کے لیے ہے جس میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ بلاول کی قیادت میں پارلیمانی وفد کا دورہ واشنگٹن۔ پاکستانی وفد کی معروف امریکی تھنک ٹینک CSIS آمد۔ پاک بھارت کشیدگی اور پائیدار امن کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے شریک چیئرمین اور ممبران سے ملاقات کریں گے۔ پاکستانی وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقات کر کے بھارتی اشتعال انگیزی اور پاکستان کی دفاعی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ بھارت تسلیم نہیں کرتا لیکن جنگ بندی امریکی ثالثی میں ہوئی لڑائی میں پاکستان کو کوئی بیرونی مدد حاصل نہیں تھی۔ ساری کارروائی اپنے وسائل سے کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا پاکستان نے انڈیا کے 3 رافیل سمیت 6 طیارے مار گرائے۔ تمام شواہد موجود ہیں جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو دکھا دیے ہیں۔ بھارت کو متعدد بار مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کی دعوت دی۔ امریکی صدر نے کہا مذاکرات ہوں گے تو ہم مذاکرات کے آغاز کے منتظر ہیں۔ عالمی سفارتکاری کے میدان میں بھارت کی ایک اور شکست۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سب سے طاقتور انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر بن گیا۔ طالبان پر پابندیوں کی کمیٹی کی چیئرمین شپ پاکستان کو سونپ دی گئی۔ کمیٹی افغانستان میں امن و استحکام اور بین الاقوامی مفاہمت کے لیے فیصلے کرے گی۔ کمیٹی 15 رکنی سلامتی کونسل نے تشکیل دی ہے۔ پاکستان کا انتخاب عالمی برادری کے بڑھتے اعتماد کا مظہر ہے۔ اقوام عالم نے بھارتی جھوٹا بیانیہ دفن کر دیا۔ چین کا پاک افغان سفارتی تعلقات کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق مئی میں چین، افغانستان اور پاکستان میں غیر رسمی وزراء خارجہ ملاقات کے نتائج کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ اہم اور مثبت قدم ہے۔ پیش رفت اعتماد اور تعاون کو فروغ دینے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کو تقویت دے گی۔ چین پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا ہے۔ اور لاکھوں عازمین حج آج رکن اعظم ادا کریں گے۔ حجاج کرام کی میدان عرفات میں آمد کا سلسلہ جاری۔
امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ خطبہ حج دیں گے۔ خطبہ حج اردو سمیت 34 مختلف زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ عازمین ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ مسجد نمرہ میں ادا کریں گے۔ عرفات میں رکن اعظم کی ادائیگی کے بعد فرزندان اسلام مزدلفہ جائیں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھی جائیں گی۔ عازمین مزدلفہ میں رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد حجاج رمی جمعرات کے لیے منا جائیں گے، قربانی کریں گے اور سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔